ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامع الاحادیث میں ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس حدیث پاک کے اس حصے کے تحت کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے کے تحت لکھتے ہیں، کیونکہ ریاکاری نیت کے ثواب کو ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو طواف کے دوران یہ مناجات کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ عز وجل، تو نے میرے اس حج سے پہلے 4 حج قبول فرمائے، اس حج کو بھی قبول فرما۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو اپنے حج کی قبولیت کا علم کیسے ہوا کہ میرے حج قبول ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں 4 سال سے مسلسل ہر سال حج کی نیت کر رہا ہوں کہ میں حج کروں گا، میں حج کروں گا، اور اللہ تعالی میری اس نیت کو جانتا ہے، لیکن میں حج کے لیے اس سال حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میرا یہ حج رد نہ کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے جان لیا کہ نیت عمل سے افضل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ عبادت کے بیج بونے میں نیت کو بھی شامل کر لیجیے۔ جی ہاں، نیت بھی نیکی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سچی نیت افضل عمل ہے۔ اچھی چیز کی نیت بھی کار ثواب ہے۔ حضرت علامہ شریف سمہودی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ الاسلام فقیہ العصر شرف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب درس کے لیے تشریف لے جاتے، پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے، تو پہلے اپنے گھر کے صحن میں آتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیتیں کرتے، اور اکثر یہ شعر پڑھتے اور رو پڑتے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میرے آنسو اللہ تعالی کی یاد میں نہ بہیں تو پھر یہ آنسو ضائع اور برباد ہیں۔ اس کے بعد آپ بہت رویا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی بہت ساری نیکیاں کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی
نیت کی، اپنی نیت کو حاضر کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں اجتماعی ذکر و نعت میں شریک ہونے جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں سنت و بھرا بیان سننے کے لیے جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا مقصود ہے یا بیان کرنے والے کی شہرت سے متاثر ہو کر اس کو دیکھنا مقصود ہے یا عالم دین کی زیارت مقصود ہے؟ تو جیسی نیت ویسی مراد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت قدر آسان عمل ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف توجہ کرنی ہے، اپنے دل اور دماغ کا گویا کہ کنیکشن کرنا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں جو نیکی کا کام ہو، اس کام سے تھوڑی دیر پہلے رک جائیں اور ذرا سے لحظے میں سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لیجئے، آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں موجود لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم اور مال دونوں عطا کیے، وہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور اپنے مال سے صلہ رحمی اور اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تو ایسا شخص سب سے بہتر ہے۔ دوسری قسم کا وہ شخص جسے مال نہیں ملا لیکن علم ملا، لیکن اس کی نیت سچی ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو ایسا شخص سچی نیت کی وجہ سے ثواب میں پہلے شخص کے برابر ہے۔ یہ دونوں برابر ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، تو ایسا شخص اپنا مال حرام و ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایسا شخص سب سے برا ہے۔ اور چوتھی قسم کا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے نہ تو علم دیا نہ مال، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح حرام کاموں میں خرچ کرتا، تو ایسا شخص اپنی بری نیت کی وجہ سے تیسری قسم کے برے لوگوں میں شامل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت کا پھل اور بری نیت کا انجام آپ نے سنا۔ ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے لیکن نیت ہے کہ ہوتا تو میں ثواب کے کاموں میں خرچ کرتا، اسے اس نیت کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شخص کے پاس مال نہیں لیکن نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہوتا تو حرام کاموں میں خرچ کرتا، اسے اس نیت کا انجام میں بد دیکھنے کو ملے گا۔ اے کاش ہم اپنی نیتوں کو اچھا کرنے والے بن جائیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مسجد میں جس لیے آئے گا وہی اس کا حصہ ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مسجد میں جس نیت سے جاؤ گے وہی پاؤ گے۔ جوتا چرانے جاؤ گے تو جوتے پڑیں گے، اگر وہاں بھیک مانگنے جاؤ گے تو ہمیشہ بھیک مانگو گے، اور اگر نماز اور ذکر اللہ کے لیے گئے تو ثواب ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد میں بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ نیشابوری علیہ رحمت اللہ القوی نے دوائی پی ایک مرتبہ، تو آپ کی زوجہ نے عرض کی کہ اگر آپ گھر میں تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں تاکہ دوا کا اثر بہتر طور پہ ہو سکے،
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس چلنے میں کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی، میں تو 30 سال سے 30 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، اور یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں نیت سمجھ نہیں آئی چلنے کی، تو آپ نے چہل قدمی کی ہی نہیں۔ ہم کتنے کام کر جاتے ہیں بلا نیت کے، فضول، جس کا نہ گناہ نہ ثواب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی حفاظت کریں۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح صدقہ کیا کرتے تھے؟ جب لوگ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ ان کے جوتیوں کے پاس رقم کی تھیلی رکھ دیا کرتے تھے، اور جب وہ فارغ ہوتے سجدے سے، نماز سے، تو انہیں جوتی کے پاس رقم مل جاتی، تو وہ سمجھ جاتے یہ ہمارے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں دے دیتے؟ تو آپ نے کہا میری نیت یہ ہے کہ انہیں میرا احسان مند نہ ہونا پڑے، وہ ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھیں تو خود کو میرے احسان تلے دبا ہوا محسوس کریں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی نیتیں ہوتی تھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی نیتوں کو بڑھانے کے لیے، اچھی نیتیں سمجھنے کے لیے، اچھی نیتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو۔ ایک وظیفہ، یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز وجل دیوار سلامت رہے گی۔ اللہ تعالی عبادت کے بیجوں میں ایک اور بیج، نیت کا بھی اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم